بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، حال ہی میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک خالد لطیف نامی کرکٹ کھلاڑی ہے، اس نے گستاخ رسول کے سر کا اس کی قیمت لگائی ہے، جس کی وجہ سے اس کو 12 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ ایک سنگین جرم ہے جو انہوں نے کیا ہے، جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ خالد لطیف جس نے حضور کے گستاخ کے سر کی قیمت لگائی ہے، اس نے کہا ہے جو اس کا سر تن سے جدا کرے گا اس کو میں اتنی رقم دوں گا، اتنا انعام دوں گا۔ جو بھی گستاخ رسول ہے، اب دنیا بھی یہ تجربہ کر چکی ہے کہ وہ جیسی بھی حالت میں ہو، وہ جیسا بھی ہو، کبھی اس کو مسلمانوں نے معاف نہیں کیا۔ اگر وہ مسلمانوں کے ہتھے نہ آئے تو اللہ رب العالمین کی مخلوق بہت ساری ہے، وہ کسی سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے رب کے محبوب کی گستاخی کی ہے۔ اسلام کے اندر جو گستاخ رسول کا شرعی حکم ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ گستاخ رسول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہے۔ دنیا میں اس کی سزا قتل اور آخرت میں عذاب ہے، ذلت والا عذاب۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ کیا مطلب؟ بے شک جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ فرمایا کہ پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی مل جائیں گن گن کر قتل کر دیے جائیں۔ صحابہ اکرام کا گستاخ رسول کے بارے یہی موقف تھا کہ انہوں نے حضور کے گستاخوں کو چن چن کے مارا، واصل جہنم کیا۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ ابو رافع کے محل کے پاس پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتے رہو، اور خود بہت ہی خفیہ تدبیروں سے رات کے وقت اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بستر پر پہنچ کر اندھیرے میں اس کو قتل کر دیا۔ جب محل سے نکلنے لگے تو سیڑھیوں سے گر پڑے، جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً ہی اپنی پگڑی سے اپنے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو باندھ دیا اور کسی طرح سے محل سے باہر آ گئے۔ اپنے ساتھیوں کی مدد سے مدینہ پہنچے۔ جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کا سارا ماجرا بیان کیا تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ جب پاؤں پھیلایا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھیر دیا تو فوراً ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی اور ان کا پاؤں صحیح سالم ہو گیا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں شخصیتوں کا موقف بھی آپ سماعت فرمائیں۔ فرمایا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، یا آپ کے دین کے کسی معاملہ کو، یا آپ کی شخصیت، آپ کے کسی وصف کو عیب والا بتایا، خواہ یہ گستاخی کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کوئی اور ہو، ذمی ہو یا حربی ہو، خواہ وہ گالی، توہین یا عیب یا جان بوجھ کر ہو، غلطی سے ہو، سنجیدگی میں ہو یا مذاق سے ہو، پس یہ گستاخی کرنے والا دائمی کافر ہو گیا۔ اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، نہ اللہ کے ہاں نہ لوگوں کے ہاں، اور اس کا حکم شریعت میں تمام مجتہدین
اکثر متقدمین کے نزدیک قطعی طور پر قتل ہے، بادشاہ یا اس کا نائب اس کے قتل کرنے میں دیر نہ کرے، اگرچہ اس کے قتل یا مٹانے سے دینی فوائد ختم ہوتے ہوں۔ ایسے ہی یعنی قاضی یا مفتی کے قتل ہونے کا خطرہ بھی ہو۔ ایسے ہی فرمایا کہ اگر حکمرانوں نے تاخیر کی تو وہ بھی اس کے گستاخی والے کفر پہ راضی ہو گئے، جو کہ کفر ہے، کیونکہ کفر پہ راضی ہونے والا کافر ہوتا ہے، وہ بھی کافر ہو گئے۔ یہ مذہب کسی عام انسان کا، کسی عام بندے کا نہیں، یہ مذہب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول، حضور کے غار یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف ہے۔ یہودیوں نے کئی بار اس کا تجربہ بھی کر چکے ہیں کہ جس نے بھی حضور کی گستاخی کی ہے، اس کائنات سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو جسارت انہوں نے کی ہے کہ خالد لطیف کے نام جو انہوں نے سزا کا یہ فیصلہ سنایا ہے، یہ اتنا سنگین جرم انہوں نے کیا ہے کہ وہ اس سے بعد آ جائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات، جو مسلم حکمران ہیں اگر وہ اب آواز نہ اٹھائیں گے تو یہ دیکھ لیں کہ کل قیامت والے دن اور قبر میں جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سامنا ہوگا تو حضور کے سامنے کس منہ سے وہ حاضر ہوں گے، حضور کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے ان کو حکمرانی عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، لیکن جب حضور کے گستاخوں کے ساتھ معاملے کا وقت آیا انہوں نے حضور کا ساتھ نہ دیا، انہوں نے حضور کے ساتھ وفا نہ کی۔ اتنی تو حضور کے ساتھ وفا کر جانی چاہیے کہ جب قبر میں پہنچیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں، قبر میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں، حشر میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کائنات میں رہتے ہوئے حضور کے ساتھ وفا کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات میں جتنے بھی حضور کے گستاخ ہیں تمام کو واصل جہنم فرمائے، ان کا نام و نشان اس کائنات سے مٹا دے۔